السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا محمود۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بائیپولر ڈس آرڈر۔ اس کے بعد میں سشانت سنگھ راجپوت کے لیے کنڈولینس کروں گی کیونکہ انہیں بھی اس بیماری سے منسلک کیا جاتا ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر ایک بہت ہی سیریس اور سیویئر قسم کی مینٹل ڈس آرڈر ہے جس میں موڈ سوئنگ ہوتا ہے۔ ایک بہت زیادہ جس میں انسان کا موڈ اپ ہوتا ہے اس کو میجر ہائیز کہتے ہیں، اور ایک فیز آتا ہے پھر میجر لوز جس میں موڈ بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے۔ تو جب پہلا فیز ہوتا ہے مینک فیز، جس میں انسان بہت یا وہ پیشنٹ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، خوش، ایلیویٹڈ اپ، وہ اپنے آپ کو اوور دا ٹاپ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا انرجی لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، وہ بہت کم یا نہ سو کر بھی بہت فریش اور انرجیٹک ہوتا ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں جسے گرینڈیوز بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ قسم کی کسی بزنس میں پیسے لگا کے پھنس سکتا ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہے، وہ فوکس نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایگزام وغیرہ میں فیل ہو جاتے ہیں، جاب میں ایسے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی شادی ان کی ختم ہو سکتی ہے، اور دوستی وغیرہ میں وہ پھر وہ آگے نہیں چل پاتے ہیں۔ اس میں پھر جو پینک قسم کے جو امپلسو بیہیویئر جس میں ہوتا ہے، جس میں وہ جیسے ڈرگز لینا اور الکوہل وغیرہ بہت زیادہ لینا، پھر ان کے اندر ہائپر سیکشول ایکٹیویٹی بھی دیکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سارے رسکی قسم کے غلط کاموں میں پڑ سکتے ہیں، جیسے کسی خاتون کے ساتھ کوئی سیکچولی مس بیہیو کرنا اور بعد میں پھر جیل وغیرہ میں جانا، اور اگر وہ کسی بہت ہی رسکی قسم کے بزنس ڈیل کا حصہ بن جائیں تو پھر بعد میں وہ لیگل قسم کے میٹرز میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ والا جو فیس ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ انسان بہت عرصے تک نارمل پیریڈ میں رہے یا کچھ عرصے کے لیے، اور پھر اگلا فیز آتا ہے جس میں وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، جس میں اس کا موڈ بہت زیادہ لو ہو گیا اور وہ سیڈ، اداس ہے، اور اس کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، انرجی لیول بھی لو ہو گیا ہے، اور اس کے اندر گلٹ یا جو ہے وہ شرمندگی کا احساس ہے، اس کو نیند بہت کم آ رہی ہے، اور یا پھر بہت زیادہ اگر آ رہی ہے تو سو رہا ہے بہت زیادہ، اس کا بھوک کم ہو گئی تو وزن بھی کم ہو گیا، یا پھر کھانے اگر زیادہ لگا، بھوک زیادہ ہو گئی تو پھر اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ اپنا علاج نہ کرائے تو پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور اپنے اندر خودکشی کے بھی اس کے اندر رجحانات ہوتے ہیں۔ اور یہ بیماری کی وجوہات ابھی سائنٹسٹ نہیں جان پائے ہیں، لیکن اس کو کچھ چیزوں سے جوڑا جاتا ہے، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ جینیٹک پریڈسپوزیشن فیملی میں رن کرتا ہے، انہیریٹ جیسے ہوتا ہے، اور جو برین میں ایب نارمیلٹیز ہو سکتی ہیں، کیمیکل چینجز اگر برین میں ہو رہی ہوں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اگر کسی کے ساتھ ایبیوز ہوا ہو، کسی کے ساتھ کوئی اسٹریس میں ہو، سائیکولوجیکل ٹراما سے کوئی اگر انسان گزرا ہو تو پھر اس میں یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے اگر تو انسان اس کو ٹریٹ نہ کروائے تو ظاہر ہے پھر وہ خودکشی اور وہ جو میں نے ابھی کرائمز وغیرہ شروع میں بتایا، گیمبلنگ اور بہت زیادہ شاپنگ کرنا، اور ہائپر سیکشول ایکٹیویٹی کی صورت میں جب وہ ریپ وغیرہ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ لیگل میٹرز میں، اور پھر اگر وہ جو ان کے اسکول کالجز وغیرہ میں وہ صحیح طرح سے پرفارم نہ کر پانا، اگر اپنا علاج نہ کرائے تو اس وجہ سے علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل اور کسی کاؤنسلنگ کے سیشن کے بجائے اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر بہت لمبے عرصے تک یہ میڈیسن لینی ہوتی ہے۔ اس میں موڈ اسٹیبلائز کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں سوئنگ ہو رہا ہوتا ہے نا، ہائی اور لو، تو موڈ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے جیسے لیتھیم وغیرہ ہے یہ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ سشانت سنگھ راجپوت جو ہے وہ اس بالی ووڈ انڈسٹری کے
ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھے، اور جو کہ ڈیزرو کرتے تھے کہ بہت کامیابی کی صورت میں بہت اونچائیوں تک جانا، اور میں ان کی فیملی اور ان کے فین سے کنڈولینس کرتی ہوں، لیکن وہ اپنے ہرڈلز وغیرہ بہت فیس کر رہے تھے، جس میں ایک طبقہ جو مہیش بھٹ جیسے باثر جو پروڈیوسر ہیں ان کی طرف سے انہیں بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ قرار دینا بھی شامل تھا، لیکن کچھ سرکل جس میں پائل روہتگی بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ مہیش بھٹ جو جتنے بھی نئے آنے والے جو اسٹرگلنگ آرٹسٹ ہیں انہیں یہ ایڈوائس کرتے ہیں اکثر کہ وہ جا کے ان کے ایک خاص سیکیاٹرسٹ کے پاس اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، اور وہ ان پر پھر یہ اس بیماری کی اسٹیمپ لگا کے اور ان کو میڈیسن کی طرف لے آتے ہیں، جبکہ ایسا وہ مریض ہوتے نہیں ہیں۔ اور مہیش بھٹ ہی نے کچھ عرصے پہلے کی ایک بہت مشہور ایکٹریس پروین پوبی کو بھی جو ہے اس بیماری کے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہیں قرار دے کر ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں اچھالی تھیں، اور اس کے بعد وہ پروین بوبی جو تھی بڑے پراسرار حالات میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور یہ جو میں اسٹرگل کر رہی ہوں ایک بہت انفلوئنشیل اور پاورفل گینگ کے خلاف میں اپنی آواز بلند کر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے آگے بڑھنا تو دور کی بات، مجھے جینے کے ہر حق سے بھی محروم کیا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ان کی فائنینشیل اور سیکچول کرپشن میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے ذہنی مریض بنانے، پاگل قرار دینے اور خودکشی کی طرف مائل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اور ناکامی کی صورت میں پھر مجھے جان سے مارنے کی کوششیں کی گئیں، اور میں نے اپنی یہ ساری اسٹرگل اس بک دا کریج ٹو سے نو میں مینشن کی ہے۔ آپ میری جو پرانی ویڈیوز ہیں خاص کر خودکشی یا قتل وہ ضرور دیکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری آواز بھی ضرور سنی جائے گی ایک دن۔ اللہ حافظ۔